کے اندر دیکھا جائے تو ایک جو کارکن ہے، کارکن کی وہ حیثیت نہیں ہے. دیکھا جائے 2018 میں 2015 میں دیکھا جائے مل کے جو ہمیں کامیابی ملنی تھی، اگر انڈیپینڈنٹ ہم الیکشن لڑتے پنجاب اور KPK کے اندر تنظیم اسٹرونگ ہے، اس طرح چیئرمین صاحب جو ہے وہ سندھ میں جو تنظیم سازی نہیں کر پائیں. خاص طور پر نہ یا پانی کی سہولت ہے، نہ بجلی کی سہولت ہے، نہ گیس کی سہولت ہے. زیادہ تر دیکھا جائے پانی کی قلت بہت ہی زیادہ ہے کے اوپر کوئی لائے عمل ہونا چاہیے. یا پاکستان تحریک انصاف بھی جو نیا پاکستان کا ایک نعرہ لگا کے آئی تھی، انہوں نے بھی یہی کام کیا. جی السلام علیکم، میں ہوں عابد اقبال AI پوڈ کاسٹ کی طرف سے. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. دیکھا جائے تو سیاست کے اندر، پولیٹکس کے اندر ان کا ایک نام ہے. 2015 کے اندر انہوں نے کونسلر کے الیکشن بھی لڑے اور اس میں کامیابی بھی حاصل کی پاکستان تحریک انصاف سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ نے پوڈ کاسٹ، آپ کا اسٹوڈیو جو یہاں پہ چینل ہے، آپ نے دعوت دی، میں آپ کا مہمان بنا. دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا چینل، آپ کا اسٹوڈیو ہے یہاں پہ. تو میں آج یہاں پر آیا ہوں، مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے، جو کہ جب سے میں اپنی لائف کے اندر آیا ہوں پہلی دفعہ یہ اسٹوڈیو ہے جہاں پہ میں آج پوڈ کاسٹ کے لیے یہاں تشریف لایا ہوں. آپ کے بارے میں ہم سوال پوچھیں گے. ایک تو آپ نے 2015 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے اور اس میں کامیابی حاصل کی. دیکھا جائے تو اس وقت پہ کراچی کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے دیکھا جائے کوئی بھی کینڈیڈیٹ اتنے نہیں تھے کہ جو چیئرمین شپ ہو گئی یا MNA ہو گیا، MPA ہو گیا تو اتنے ووٹ نہ لے سکی. ہم اس پہ بعد میں آئیں گے، پر مجھے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اسکول، آپ نے کہاں تعلیم کہاں سے لی، ایجوکیشن کہاں سے لی، بچپن آپ کا کیسا گزرا؟ الحمدللہ بچپن ہمارا بہت اچھا گزرا. اصل میں جو میرا تعلق ہے وہ آزاد کشمیر سے ہے. آزاد جموں و کشمیر، ضلع نیلم، بڑا خوبصورت علاقہ ہے کشمیر کا. تو میری پیدائش جو ہے وہ آزاد کشمیر سے ہے. تو بچپن میں جو میری وہ والدہ جو ہے وہ انتقال کر گئی تھی 88 میں. تو غالباً مجھے یاد نہیں ہے میری والدہ کی، مجھے چہرہ شناسی نہیں ہے. تو اس کے بعد والد صاحب جو یہاں کراچی میں ایک پرائیویٹ فیکٹری میں جاب کرتے تھے، انہوں نے مجھے یہاں بلوا لیا. اور 89 میں کراچی جب آیا تو مجھے یہیں کراچی کورنگی کے اندر عوامی کالونی میں ایک اسکول تھا جس کا نام ہے اقبال ملت اسکول. تو وہاں والد صاحب نے پرائمری اسکول جو ہے وہ عوامی کالونی اقبال ملت اسکول سے جو ہے اسٹارٹ کیا. اور اس کے بعد الحمدللہ جو میری میٹرک ہے وہ بھی اسی اسکول سے 1998 میں جو ہے میں نے میٹرک کی عوامی کالونی کورنگی کراچی سے. تو اس کے علاوہ آپ نے تعلیم آگے جاری رکھی ہے یا یہیں تک کی تھی آپ کی ایجوکیشن؟ اصل میں مجھے بچپن سے ہی شوق تھا جو سماج کا. جب میں دیکھتا تھا دائیں بائیں کے حالات جو ہمارے معاشرے کے وہ انتہائی، اس وقت ایک دل کے اندر اللہ پاک کی طرف سے ایک محبت تھی کہ یار اللہ پاک ایسے موقع دے تاکہ ہم اس ملک کی، اس شہر کی اور اپنے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کریں جو پسا ہوا طبقہ ہے. تو اس حوالے سے یہ میرا بچپن کا شوق تھا، جس سے میں نے بنیاد دعوت اسلامی سے سٹارٹ کی میٹرک کے بعد. اس کے بعد میں سنی تحریک میں رہا. سنی تحریک کے بعد جو ہے جب میں اس کے بعد انجمن نوجوانان اسلام میں جو ہمارا نعرہ تھا، اس ہمارا نعرہ اسلام جیے مسلمان، اس کے اندر میں نے کافی عرصے تک جو ہے وہ کام کیا. لیکن جو میری سوچ تھی، جو میری کاس تھی وہ وسیع تھی. جب یہ میں نے چیز دیکھی کہ اگر اس ملک اور قوم کے لیے، اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو اس میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے لیے سیاسی پلیٹ فارم آپ کو چننا پڑے گا. مذہبی جماعتوں میں رہ کے ہم جو کاس ہے جو ملک اور ملت کی خدمت کے لیے، وہ میں نے اپنے آپ سے دیکھا کہ وہ ہم اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. تو لہذا ہمیں سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر آ کر تاکہ ہم آگے بڑھیں اور اس ملک کی خدمت کریں. نہیں، سیاسی پلیٹ فارم تو تھا آپ کا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سماجی بھی آپ کارکن رہ چکے ہیں، اس کے عوام کے لیے خدمت بھی کی ہے آپ نے. تو سیاست میں آپ کب آئے؟ سیاست کے اندر آپ کی کب انٹری ہوئی اور کس سیاسی پلیٹ فارم سے
آپ نے انٹری ماری؟ دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا کہ سیاست کے جب میں نے پہلی دفعہ سیاست میں آیا تو میں اخبار پڑھنے کا مجھے بڑا شوق تھا، اور جو میرے استاد محترم تھے، اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے، طارق محبوب، تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ حمید ہمیشہ اخبار پڑھا کرو، اس سے آپ کو بڑی جو ہے معلومات ہوتی ہے۔ تو آرٹیکل جو ہے، میرے سیاسی استاد بھی ہیں، وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے ان کی نصیحت تھی، میں آرٹیکل پڑھتا تھا بڑے شوق سے اخبار میں۔ تو ایک اخبار کے اندر میں نے آرٹیکل پڑھا، جس آرٹیکل کے اندر حمید اختر صحافی تھے، انہوں نے یہ بات لکھی، میں نے پڑھی تو انہوں نے کہا کہ جی شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے، جس میں عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ والد ایڈمٹ تھے اور ان کی جو ہے وہ بیوی ایڈمٹ تھی، تو جب صبح ناشتے کے لیے گئے، جو ہاسپٹل کا جو کینٹین ہے وہاں ناشتے کے لیے لائن لگی تھی باقاعدہ، صبح اپنی باری پر لوگ ناشتہ لے رہے تھے، تو اسی لائن کے اندر، اسی صف کے لائن کے اندر عمران خان صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے، جس نے اسپتال بنایا اور وہ پاکستان جیسے ملک کے اندر، اگر یہ شخص اتنا انصاف پسند آدمی ہے، ورنہ اس نے وہ ہاسپٹل بنایا جو شوکت خانم میں، اگر وہ چاہے کسی ڈاکٹر کے ذریعے سے، جو پاکستان کا ہمارا سٹیٹس ہے یا معاشرہ ہے، تو اس کو وہاں ٹیبل پہ وہ ساری چیزیں میسر ہو جاتی، لیکن نہیں، جس طرح دیگر لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی کھڑا ہو کے اس لائن کے اندر والد کے لیے ناشتہ لے رہا ہے، تو اس نے اندر یہ انصاف پسند دیکھا کہ یہ اصول پسند انسان ہے، اگر اس کو موقع ملا تو یہ اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر جائے گا۔ بس یہی وہ آرٹیکل تھا جو مجھے لگا اور میری جو سوچ بدل گئی، اس آرٹیکل کو میں نے پسند کیا، اور 2004 کے اندر پھر میں نے تحریک انصاف کے اندر جوائننگ کی۔ اس وقت یہاں پہ کراچی میں کوئی بہت کم ہی آفس تھے، تو ڈھونڈ کر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی اینٹ رکھنے والا حمید مغل صاحب ہی تھے، یا دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف جو انصاف ہاؤس ہے کراچی کے اندر، اس کی اینٹ رکھنے والا حمید مغل ہے اس میں، تو اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ لیکن جب مجھے یہ چیز، جو میں نے وہ آرٹیکل پڑھا، اس کے بعد مجھے آفس نہیں مل رہا تھا کہ تحریک انصاف کو آفس قائم میں پی ٹی آئی جوائن کروں، ممبر بنوں، تو ڈھونڈ کا اشارہ فیصل کے اوپر، شین ویو کے اوپر آفس تھا، تو میں وہاں پر گیا، تو وہاں پر جا کر ہمارے جو وہاں سیکریٹریٹ تھا، انصاف ہاؤس بنا ہوا تھا، اس کے اوپر جا کے میں نے وہاں ممبرشپ فارم بھرا اور تحریک انصاف کے اندر جوائننگ لی۔ پھر اس کے بعد میں نے وہاں ممبرشپ فارم لیے، اور میں نے باقاعدہ علاقے میں، لانڈی کورنگی جیسے علاقے میں، پھر میں نے کام تحریک انصاف کا اسٹارٹ کیا، ممبر بنانا شروع کیا، جب کوئی نام لینے والا ہی نہیں آتا تھا۔ تو بڑی کوشش کی ہم نے، جد و جہد کی، اور لگے رہے اپنی جد و جہد میں، کامیابی ملی۔ پھر آنے والے الیکشن کے اندر پہلی دفعہ 2011 کے اندر الیکشن ہوئے، اس کے اندر جو بھی کینڈیڈیٹ وہاں سے، صحیح معنوں کے اندر تنظیم سازی نہیں تھی کراچی کے اندر کہ جو وہ تنظیم کو اسٹرانگ کر سکیں، آہستہ آہستہ بہتری آتی رہی۔ تو جس طرح پنجاب کے اندر جب بڑا لاہور کے اندر جلسہ ہوا، اس کے بعد سے جب تحریک انصاف کے اندر بہتری آنے لگی، کراچی جیسے شہر میں بھی پھر پھل پھولنے لگی، تو ہم نے بڑی جد و جہد کی ہے۔ نہیں، دیکھا جائے تو جد و جہد تو کی ہے، پر پاکستان تحریک انصاف اندر دیکھا جائے تو ایک جو کارکن ہے، کارکن کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ دیکھا جائے 2018 میں، 2015 میں دیکھا جائے جس طریقے سے قیادت کراچی کے اندر، سندھ کے اندر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب بھی کراچی نہ سندھ کے اندر اتنی ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، ساتھ میں دیکھا جائے تو قیادت بھی جو یہاں کی ہے ان کا بھی سندھ کے اندر اتنا رجحان نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف۔ جی بالکل، آپ نے وجہ فرمایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح تنظیم سندھ کے اندر تنظیم سازی ہونی چاہیے تھی، اسی اعتبار سے ہمارے یہ نظریات کے جھگڑے رہتے تھے سوچ کا، کہ جب تحریک انصاف بنائی، اس کا مقصد تھا کہ انصاف، انسانیت، خودداری۔ جو نئے لوگ، یوتھ تھی، وہ یہ پسند کرتی ہے اب بھی کہ جو پرانے لوگ ہیں، جو پرانے دیگر پارٹیوں سے جو لوگ ہیں وہ آئیں، تو ان کے اندر وہ سوچ نہیں ہے، زیادہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو ہی ٹکٹ دیے جائیں، ان کو بھی آگے کیا جائے۔ اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، 2015 کے اندر بھی صحیح معنوں میں تنظیم سازی نہیں ہوئی، ہم نے جوائنٹ الیکشن لڑا 2015 کے اندر کراچی کے اندر، تو جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے جو ہمیں کامیابی ملنی تھی، اگر انڈیپینڈنٹ ہم الیکشن لڑتے پاکستان تحریک انصاف 2015 کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہوئے کراچی کے اندر، تو وہ زیادہ کامیابی ملتی، لیکن ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑا، جس کی وجہ سے ہمیں جو ووٹ پڑنے تھے وہ ہمیں نہ مل سکے۔
تو اس کی وجہ یہ تنظیموں کے اندر بالکل جس طرح پنجاب اور KPK کے اندر تنظیم اسٹرونگ ہے، اس طرح چیئرمین صاحب جو ہے وہ سندھ میں جو تنظیم سازی نہیں کر پائیں۔ اگر سندھ میں پوری تنظیم سازی صحیح معنوں کے اندر ہوتی اور یقیناً یہاں سے بھی اچھے نتائج آنا شروع ہوتے۔ من پسند لوگوں کو آگے لایا گیا ہے، جو نظریاتی ورکر تھا جس نے بڑی جدوجہد کی، مجھ سمیت کئی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں نے بڑی محنت کی اور ان کو اس معیار کے مطابق تحریک انصاف میں جگہ نہیں ملی۔ نہیں، دیکھا جائے یہ ہر پارٹی کے اندر ایسا ہوتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی یا PTI ہو گئی، متحدہ ہو گئی، تو پیرا شوٹر ہر جگہ پر ہوتے ہیں، مطلب پیرا شوٹر آ جاتے ہیں اس لحاظ سے۔ تو اس کے اوپر کوئی لائے عمل ہونا چاہیے، یا پاکستان تحریک انصاف بھی جو نیا پاکستان کا ایک نعرہ لگا کے آئی تھی، انہوں نے بھی یہی کام کیا، تو پھر اس لحاظ سے تو دیکھا جائے تو سندھ کے اندر جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی، متحدہ ہو گئی، تو وہ ان سے بہتر نہیں ہے۔ دیکھیں محاسبہ کریں، کچھ فرق ڈفرینٹ نظر آئے گا۔ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جس طرح کہیں بھی جماعت کے اندر جو لوگ ہیں، نظریاتی لوگ ہوتے ہیں جو تنظیم میں بہتری کی کوئی بات کرتے ہیں، تو اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کو اگر موقع ملے کسی بھی جماعت کے اندر نظریات، چاہے MQM ہو، جماعت اسلامی ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو اور تحریک انصاف ہو، چونکہ یہ وہ جماعتیں جو شہر کراچی کے اندر اپنا وزن رکھتی ہیں، ان جماعتوں کے اندر جماعت اسلامی کے اندر ایک اپنا سیٹ اپ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر موجودہ میرے خیال سے کئی دہائیوں سے جو تنظیم سازی نہیں ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ آئینی اور جمہوری پارٹی ہونے کے ناطے ان کو اپنی پارٹی کے اندر انتخابات کرانے چاہیے۔ میں نے کئی دہائیوں سے دیکھا ہے کہ لیکن اس سے تحریک انصاف بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جیسے ہی کوئی نئی حکومت کی پالیسی آتی تھی، جیسے ڈسٹرکٹ، ٹاؤن، ضلع، اس میں فوراً تنظیم سازی ہو جاتی تھی، اور دیگر پارٹیوں میں ایسا نہیں رہا۔ بڑی جدوجہد کی الحمدللہ، جس طرح کہ میں نے کورنگی کے اندر کام کیا، اور بھی ہمارے بہت سے دوست تھے جنہوں نے مل کر ہم نے تحریک انصاف کے لیے کام کیا۔ اس میں جیسے 2015 کے اندر جب پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا، آپ گواہ ہیں، سب دوستوں کے تعاون سے ہم نے عوامی کالونی کے اندر جیسی پسماندہ بستی تھی، اور یہاں پہ چاروں طرف سے جو MQM اس وقت کی جو MQM اسٹرونگ تنظیم تھی، اس کے اندر سے ہم نے ایک کونسلر کی سیٹ نکالی تھی، یعنی اس میں کامیابی ہم نے حاصل کی تھی تمام دوستوں کو اور اہل علاقہ عوامی کالونی کے تعاون سے۔ تو اس میں مثال یہ تھی کہ ہم نے پھر انشاءاللہ اس کام کو بھی بہترین انداز میں کوشش کی کہ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکے، لیکن جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا، جو میری سوچ تھی، وہ کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو ڈسٹرکٹ کا جو اس وقت ضلعی نظام تھا، ضلع کا جو چیئرمین تھا وہ MQM سے تھا، اور جو میرے ساتھ UC کے جو چیئرمین تھا وہ بھی MQM سے تھا۔ کیونکہ میں اکیلا کونسلر تھا، جو فنڈ مجھے ڈسٹرکٹ سے یا UC سے ملنے تھے وہ نہیں مل پاتے تھے، اور کونسلر کے سسٹم میں کوئی فنڈ کا سسٹم ہے ہی نہیں۔ موجودہ بھی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں جو لا ہے، وہ لا کے اندر کونسلر کے اندر کوئی فنڈ نہیں مختص کیا ہوا، چیئرمین کی سوابدید ہے، وہ کسی جگہ کچھ کام کرائے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ اچھا، تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ کراچی کے اندر دیکھا جائے تو جتنے بھی کراچی کے اندر یا پاکستان کے لحاظ سے دیکھا، کراچی خاص طور پر نہ یا پانی کی سہولت ہے، نہ بجلی کی سہولت ہے، نہ گیس کی سہولت ہے۔ زیادہ تر دیکھا جائے پانی کی قلت بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ دیکھا جائے ہر ایریا کے اندر ہر پارٹی آ چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنا اقتدار ملا، انہوں نے بھی اپنا وقت پورا کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ملا ہے، یہ بلدیاتی نظام دیکھا جائے اس میں بھی ملا ہے، اور جنرل الیکشن دیکھے جائیں تو اس میں بھی ملا ہے۔ تو کراچی کو کون صحیح کرے گا؟ عوام صحیح کرے گی، یا یہ سیاستدان صحیح کرے گی، یا ریاست کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ دیکھیں، کراچی ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، وہاں مختلف طرح کے لوگ جو ہے یہاں شہر کراچی میں آ کر آباد ہیں مختلف۔ اس کا بڑا سیریس معاملہ ہے، اس کو آج تک سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ سب سے پہلے بات میں بتاؤں، آپ نے جو ایشو بات کی، بالکل کراچی جیسا شہر ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، کینیڈا جو ہے وہ 3.5 کروڑ آبادی کا ایک ملک ہے کینیڈا، اور جس کے اندر ایک بہترین لوگ، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ زندگی اپنی گزار رہے ہیں، اور تمام طرح کی سہولت ان کو دی ہوئی ہیں۔ کراچی شہر جو ہے وہ میکسیمم 3.5 کروڑ کے لگ بھگ کا یہ شہر ہے، وہ ملک ہے اور یہ شہر ہے، لیکن جو سہولیات
اس شہر کے اندر دینی چاہیے. وہ آج تک کوئی بھی پارٹی حکومت رہی ہے, ہر پارٹی کے اس میں دیکھیں, جماعت اسلامی کی حکومت آئی, انہوں نے نعمت اللہ خان صاحب مرحوم اللہ جنت نصیب کرے انہوں نے بہتر پرفارمنس کی. اس کے بعد متحدہ کی گورنمنٹ آئی شہر کراچی کے اندر, پہلی مرتبہ جو ہے اس دفعہ دیکھا جائے اتنے اعتبار میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آئی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ صوبہ کی حکومت ڈیفرنٹ پارٹی کے پاس ہوتی تھی اور میئر کراچی ڈیفرنٹ پارٹی سے ہوتا تھا, جس کی وجہ سے کراچی کے اندر جو ترقیاتی کام ہوتے تھے یہ پارٹیوں کے نظر ہو جاتے تھے یہاں پہ, کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر ان کو فنڈ دیں یہ زیادہ کریڈٹ لے جائیں گے. تو اس وجہ سے جو مسائل ہیں وہ بہتر انداز میں نہیں ہو سکے. اس کی مثال ایک تو یہ ہے کہ جو جینون بات ہے, جس طرح تقسیم ہونا چاہیے کراچی کے اندر پانی, وہ تقسیم صحیح طریقے سے نہیں ہوا, جس کے اندر ہمارا جو واٹر بورڈ کا عملہ ہے یا واٹر بورڈ کا جو محکمہ ہے انہوں نے ان لیگل کنیکشن بہت دیے ہوئے ہیں. جیسے کہ ہم کورنگی کے اندر رہتے ہیں, کورنگی انڈسٹریل ایریا ہے, تو کورنگی کے اندر جو مین پانی کی لائن ہے اس سے مختلف جو ہے نا ان لیگل کنیکشن جو ہے واٹر بورڈ نے مختلف کمپنیوں کو دیے ہوئے ہیں, جس سے جو علاقے ارد گرد علاقے ہیں جس کی وجہ سے وہ متاثر ہوتے ہیں علاقے سے, کیونکہ ان کو ریکوری نہیں ملتی, جسے ٹیکس کہا جاتا ہے, وہ ٹیکس ان کا کلیکٹ نہیں ہو پاتا. تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آبادیوں کو متاثر کر کے انڈسٹریل ایریا کو جو پانی دیا گیا ہے. تو مین بنیادی وجہ یہ ایک مافیا ہے, اور یہ مافیا جو ہے یہ بڑا اسٹرانگ ہے, اس سے لڑنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ مافیا ہے بہت اسٹرانگ ہے, تو ان سے لڑنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے. تو پھر ان سے لڑے گا کون آ کے؟ یہ عوام لڑے گی. عوام پھر انہیں کو جو آتے ہیں, ابھی جنرل الیکشن پھر آنے والے ہیں 2024 کے, تو ان میں بھی یہ لوگ آئیں گے اور ووٹ مانگیں گے. ہر پارٹی کا کینڈیڈیٹ آئے گا, ان کا حق بھی, عوام کا بھی حق ہے ووٹ دینا نہ دینا. پر سوال یہی ہے عوام کی طرف سے کہ پھر آگے مسائلوں کا حل جو ہے وہ کون صحیح کرے گا؟ یہ لارے لپے اسی طرح چلتے رہیں گے کہ ہم پانی دیں گے, ہم بجلی دیں گے, ہم سیوریج کا نظام بھی بہتر کریں گے, ہم گیس بھی دیں گے, ہم آپ کے تعلیم کے نظام بھی بہتر کریں گے. دیکھا جائے تو 75 سالوں سے یہی ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, اور یہی ایک سسٹم چلتا جا رہا ہے. تو اس کو حل کون کرے گا؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے. دیکھیں, بالکل آپ کا سوال ویلڈ ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 77 سال ہو گئے ہیں, اب 78ویں جتنی آزادی ہم اس 14 اگست میں منائیں گے. یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جس سطح پہ میں ایک سیاسی ادنا سا کارکن ہوں, میں نے اپنی سوچ سے یہ دیکھا ہے اگر یہ سارے ہمارے ملک سے یہ سوال ختم ہو جائیں تو پھر یہ ووٹ کس بنیاد کے اوپر لیں گے. تو آج تک جو میں نے دیکھا ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں, جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کبھی اس مسائل کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہی نہیں ہے. دلی طور پہ انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ ہمارے تعلیم کا نظام بہتر ہو, سوائے جس طرح بھی جو بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے بڑی کوشش کی. انہوں نے دیکھا یکساں تعلیمی نظام کی بات کی ہے, ایک تعلیمی نظام ہو, امیر اور غریب کا بچہ ایک جیسا پڑھا, یا مختلف سلیبس کے کورس پڑھوا کے امیر اپنے بچوں کے اس ملک کے اندر نوکریاں دلوا دیتے ہیں, اور غریب کو وہی جو سیدھا سادہ گورنمنٹ اسکول کی یا معیاری تعلیم نہیں ہوتی جس سے اس کو آگے گورنمنٹ نہیں دی جاتی. تو یہ دورہ نظام ان گورنمنٹوں نے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ رہی ہے, پاکستان مسلم لیگ ان کی گورنمنٹ رہی ہے. انہوں نے بجائے ملک کے نظام کو ٹھیک کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ساری جد و جہد کی. آپ بتائیں, اگر یہاں کا تعلیمی نظام بہتر ہو, یہاں کا پانی کا نظام بہتر ہو, یہاں کا سیوریج کا نظام بہتر ہو, ساری چیزیں عوام کو بنیادی جو حقوق ہیں وہ ملتے رہیں, تو پھر وہ آگے اگلے الیکشن میں کیا نعرہ دیں گے, کس طرح ووٹ مانگیں گے؟ تو ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس دور کے اندر, یہ 2024 میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اگر آج بھی ہم اس بات کے اوپر کھڑے رہیں کہ یہی جی ہم آپ کو چیزیں دیں گے, تو یہ ہر الیکشن کے اندر 74 سالوں کے اندر 77 سالوں کے اندر یہ نعرہ لے کے عوام میں آئیں ہم یہ چیزیں دیں گے, لیکن وہ چیزیں آج تک نہیں دی گئی. تو لہذا جتنے بھی لوگ اقتدار کے اندر آئیں, میں جہاں تک کہ کارکن کی حیثیت کے سیاسی کارکن کی میں نے جو چیزیں دیکھی یہاں کے نظام میں, عدل میں, پاکستان کے اندر, صرف اور صرف عوام کو اس چیز کے اوپر قائل کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یہ کیونکہ وہ سہولتیں پہلے سے ہی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں, وہ اپنے مسائل کے لیے مجبور ہوتے ہیں کہ شاید کوئی ان کا مسئلہ بن کے آئے, ہماری سیوریج لائن ٹھیک کر دے, ہمارے علاقے کا پانی نہیں آ رہا پانی بہتر کر دے, پانی کا ہمارا بحال ہو جائے. تو ان کے ارادے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چیزیں بہتر نہیں کر پاتے ہیں. حالانکہ اس شہر کراچی کے اندر دیکھا جائے تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ شہر کراچی وہ شہر ہے, یہ غریبوں کا شہر ہے, غریبوں کی ماں کہہ لیں آپ اس کو. اس شہر کراچی کے اندر غریب سے غریب آدمی ہے اور امیر سے امیر آدمی ہے, تمام کو یہ اپنے اندر سما لیتا ہے.
روشنیوں کا شہر ہے. لیکن اچھا نہیں اس طرح یا ہم چلتے رہے تو حمید صاحب ہمارے پوڈ کاسٹ ختم نہیں ہوگی. تو دیکھا جائے اس کو شارٹ کٹ کرتے ہیں, ٹائم بھی کم ہے. تو میرا آپ سے لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے 2015 کے الیکشن بھی لڑے کونسلر, پھر اس کے بعد 2023 یا 22 کے اندر آپ نے 23 کے اندر آپ نے بلدیاتی الیکشن دوبارہ لڑے چیئرمین شپ پہ. تو 2024 کے اندر جنرل الیکشن دوبارہ آ رہے ہیں. آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں جنرل الیکشن کو کہ آیا کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے؟ دیکھیں اس وقت جو موجودہ ملک کی حالات ہیں ابھی آپ کے ہم سب کے سامنے ہیں. اس وقت عوام اس وقت کنفیوز ہے. ابھی تک عوام سمجھ نہیں پا رہی, وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی کہ ہم الیکشن والے دن کیا کریں, کس طرف ووٹ دیں. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. ہر وقت یہ خبریں چلتی رہتی ہیں. ابھی تک کئی پارٹیاں دیکھا جائے شہر کراچی کے اندر مختلف جگہوں پہ میں نے دیکھا یہاں کمپین کا بھی آغاز نہیں ہوا ہے. بہت کم جگہ ہیں جہاں پہ الیکشن کمپین ہو رہی ہے. ابھی تک بہت سی پارٹیوں نے اپنے ٹکٹ بھی الاؤنس نہیں کیے اپنے امیدوار کے اندر. تو اس حساب سے دیکھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ جس حساب سے ابھی پورے ملک کے اندر اشتعال کے اندر عوام پریشان ہے کہ کیا کریں کیا نہیں کریں, کیا ہونے جا رہا ہے. تو آنے والے الیکشن جب تک کلیئر نہیں ہوں گے کہ الیکشن ہونے یا نہیں ہونے, ابھی تک کوئی عوام کے اندر بھی صحیح معنوں کے اندر کنفیوژن پایا جا رہا ہے کہ جب تک یہ چیز ایک دفعہ پایا تکمیل پر پہنچ جائے, ساری چیزوں کا آغاز ہو جائے, پھر فیصلہ کرنے میں بہت سے لوگوں کو آسانی ہوگی. تو ابھی کئی لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے پرابلم ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے کہ نہیں کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس کو سپورٹ کریں نہیں کریں. تو تمام چیزیں لوگ اپنے سامنے رکھ کے, کیونکہ جتنے بھی سوال آپ نے کیے ہیں یہ ہر اب آنے والے الیکشن کے اندر یہ امیدواروں کے سامنے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ یہ کیے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جو الیکشن کے لیے امیدوار آئے ہیں جتنی بھی پارٹیاں سن سے کبھی یہ جو گیس بجلی پانی کا 75 سالوں سے ہم یہ نعرہ سن رہے ہیں لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوا. آخر اس کی وجہ کیا آپ بتائیں؟ کیونکہ تمام جماعتوں نے حکومت کی ہے, جیسا کہ پہلے آپ نے کہہ چکے ہیں کہ اب کسی جماعت کے پاس تو یہ سوال نہیں ہے کہ جی ہم پہلی دفعہ آ رہے ہیں کہ یہ پانی کہاں سے آئے گا, گیس ہم لے کے آئیں گے, بجلی بھی ہم لے کے آئیں گے. یہ بچتا ہی نہیں ہے کچھ ان کے پاس کہ بھئی ہم کیا عوام کے پاس لے کے جائیں. تو اس لیے کہ اب یہ جو امیدوار آئیں گے ان سے یہ سوال کیے جائیں گے اور ان کو جواب دینا پڑے گا. کیونکہ اس میں کچھ نیا ہو سکتا ہے کہ جیسے امیدوار آئے ابھی کینڈیڈیٹ جو بھی آ رہے ہیں جس پارٹی سے بھی آئے گا وہ اس دفعہ کیا نیا منجن لے کے آئے گا کہ میں یہ لے کے آ رہا ہوں. کوئی منجن آپ کے دماغ میں بھی ہو شاید. دیکھیں میں نے اپنی چیز میں یہ چیز دیکھی ہے کہ پارٹیاں کوئی بھی ہیں, پارٹی کوئی غلط نہیں ہے, تمام جماعتیں ٹھیک ہیں, ان کا منشور اچھا ہے. بہت سی جماعتوں کے اندر جو لوگ ہیں وہ جماعت کے منشور کے مطابق انہوں نے کام بھی کر کے دکھائے ہیں. ہر جماعت کا یہ حال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی دیکھا جائے بہت اچھے نامور لوگ اب بھی موجود ہیں جو علاقے کا عوام کے مسائل کا درد رکھتے ہیں, اور ان کے علاقوں میں جا کے دیکھیں جہاں پہ وہ ایم پی یا ایم این اے منتخب ہو کر آتے ہیں, وہ اپنے علاقے کو تمام چیزیں ان کی بہتر ہوں گی. پارک آپ کو, اسکول آپ کو, تمام چیزیں آپ کو ان کا بہتر نظر آئے گا. تو اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اقتدار میں آ کر اپنے علاقوں کو ڈیولپمنٹ کی. اسی طرح حالیہ میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی جو گزرا, سابقہ جو دور تحریک انصاف کا گزرا ہے, جس کا نام اگر میں یہاں نہ لوں تو میں کہتا ہوں زیادتی ہوگی, ایم این اے فہیم خان ضلع کورنگی کے اندر سے وہ منتخب ہوئے, اور پاکستان تحریک انصاف کے اور بھی 14 ایم این اے ان سمیت 14 ایم این اے کراچی کے اندر منتخب ہوئے. لیکن جو کام ایم این اے فہیم خان نے اپنے حلقے کے اندر جو فنڈ لگایا ہے پاکستان وقت ڈپارٹمنٹ سے, جسے PWD کہا جاتا ہے, اس کے فنڈ سے آپ کو کریم آباد سے شروع ہوئے عوامی کالونی تک, یعنی کوئی ایسی UC نہیں ہے, کوئی ایسا محلہ نہیں ہے جہاں وفاقی فنڈ سے انہوں نے علاقے کے اندر سیوریج کا کام, سڑک کا کام, پارک کا کام, پانی کی سپلائی کا کام نہ کیا ہو. تو یہ نمائندے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ منتخب ہونے کے بعد آیا کہ وہ اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے یا اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے یا وہ اپنے ووٹ کا حق ادا کرتا ہے. تو اس میں صحیح سمجھتا ہوں کہ جماعتوں کا قصور نہیں ہے, بندوں کا قصور ہے. اگر اچھے لوگ آئیں جماعت کے اندر منتخب ہو کر آئیں تو یقینی طور پر یہ جتنے بھی پاکستان کے مسائل آپ نے ابھی ڈسکس کیے, میں نے آپ نے, یعنی یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے ختم کرنے کے اندر. لیکن اچھے لوگ جب اقتدار کے اندر نہیں آئیں گے, پارٹی اچھے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دے گی, تو جس کی وجہ سے ہم پیچھے جاتے ہیں. اس کا حالیہ مثال آپ دیکھیں, ابھی 2023 کے اندر
15 جنوری کو الیکشن ہوئے کراچی کے اندر، بلدیاتی الیکشن. اس میں آپ دیکھیں مختلف جماعتوں نے جو لوگوں کو پارٹی کے حقدار تھے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، جس کی مثال میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے، جو کہ مجھے ٹکٹ ملا بھی، اور ملنے کے بعد میں نے RO آفس میں جو اس میں جمع بھی کروایا. اس کے 3 دن کے بعد ایک شخص آتا ہے اور وہ پیسے دیتا ہے اور وہ ٹکٹ جو ہے لے جاتا ہے. اس وجہ سے تنظیمیں جو تنظیمیں آگے نہیں بڑھ پاتی. مجھ سمیت کراچی کے اندر کئی امیدوار تھے. ایک اگر میں نام نہ لوں توثیق ہوتی، ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور ان کے والد کو شہید کیا گیا شہر کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف میں رہتے ہوئے. اس کو بھی ٹکٹ نہیں دیا. اگر وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتا ہے وہ 1200 ووٹ لیتا ہے. تحریک انصاف نے جس کو ٹکٹ دیا اس کے مخالف، تو اس نے جو ہے نا 1000 ووٹ لیے. تو اب یہ غلطی شہر کراچی کے اندر کی یہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اس طرح اگر پورے پاکستان میں محاسبہ کیا جائے، وہ تنظیمیں کوئی بھی ہو، وہ تنظیمیں جب ہی پیچھے رہ جاتی ہیں جب نظریاتی ورکر کو، محنتی ورکر کو ہٹا کر پیراشوٹر کو ٹکٹ دیتی ہیں، وہ اپنی غلطی کی بنیاد پر، جس سے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. اچھا حمید مغل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سے گفتگو کر کے کافی اچھا لگا. اور انشاءاللہ ابھی وقت بھی کم تھا ہمارے پاس، تو نیکسٹ ٹائم ہم آپ سے دوبارہ اسی پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کو ہم دوبارہ بلائیں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں آج دعوت دی، میں آج آپ کا مہمان بنا، اور ہم آپ کے اس پوڈ کاسٹ چینل کی وجہ سے جو ہماری آواز مختلف لوگوں تک جائے گی اور لوگوں کی اصلاح ہوگی. تو یہ اس دور کا ایک جہاد ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ ہم اچھی چیزیں، اچھے اسٹوڈیو، اچھے چینل کو استعمال کر کے اپنی آواز ان لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ملک اور ملت کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو، انسان کسی بھی جماعت کے اندر کام کرے، لیکن اپنی افواج پاکستان کے خلاف کوئی بھی اس کو بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں کہ اگر آپ دیکھیں جس طرح عراق کے اندر اسلامی ممالک تھا، جب فوج ہماری کمزور ہوئی تو آج کیا حال ہوا. اس طرح آپ اس کو دیکھ لیں، اپنا کیا نام ہے، فلسطین کے اندر مضبوط فوج نہیں، آج وہاں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا حال ہے. اس طرح کرنل قذافی جو ہمارے اس ملک کے اندر فوج ہماری اگر وہاں مضبوط ہوتی تو آپ کرنل قذافی کو دیکھیں کس طرح شہید کیا گیا. کہ آپس کے اختلافات بالکل رکھیں لیکن کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں فوج پاکستان کو آپ نے غلط نہیں کہنا چاہیے. صحیح ہے. ہم اس کے اوپر آپ سے نیکسٹ ٹائم لازمی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ تھے حمید مغل صاحب، سابقہ کونسلر عوامی کالونی سے. AI پوڈ کاسٹ سے، عابد اقبال پوڈ کاسٹ سے میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا، اور اسی طرح کی گفتگو چلے گی ہر پولیٹکس کے حوالے سے، ہر پارٹی کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے. اللہ حافظ.